اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک یہ فرما دیا کہ نکاح میری سنت ہے، اس سے اعراض منہ پھیرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو چیز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے وہ سراپا باعث برکت ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نکاح کو بہت ساری برکتوں کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نکاح ہی کے ذریعے انسان کی نسل کو محفوظ رکھتے ہیں، بڑوں کے نام کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کی برکتیں دیتے ہیں، اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس لیے نکاح جو ہے یہ دین اور دنیا کے اعتبار سے باعث برکت ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، اور فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، اب وہ دوسرے آدھے کی فکر کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں، نکاح ہی کے ذریعے انسان کے اخلاق، انسان کی شخصیت محفوظ رہتی ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث برکت ہے۔ جو چیز اسلام میں اتنی اہم ہو وہ کبھی بھی مہنگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز انسان کی جتنی بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کا حصول، اس تک پہنچنا اتنا ہی آسان۔ مثلا دو باتیں ہماری ایسی ضرورت ہیں ان کے بغیر گزارا نہیں، ان میں سے ایک ہوا ہے، دوسرا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا انتظام ہر جگہ کیا ہے، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح، ہر مسلمان کو ضرورت رہتی ہے کہ نکاح باعث برکت ہو، لیکن اللہ کے نبی نے خود بتا دیا برکت والا نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے جس میں آسانی ہو، جس میں سہولت ہو، جس میں ایک دوسرے پر مشقت نہ ڈالی گئی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کے نکاح کیا، اپنے خود بھی نکاح فرمائے، اتنے آسان، ان کے یہاں نکاح اتنا آسان تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ مالدار صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کیا، اللہ کے نبی جیسی ہستی موجود تھی، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا، ظہر کی نماز میں آئے، جسم پر زعفران کی خوشبو کے نشان دیکھے جو شادی کے موقع پر خوشبو استعمال ہوتی تھی، پھر فرمایا کہ عبد الرحمن کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے حبیب میں نے شادی کر لی۔ اس لیے نکاح کو آسان رکھا جائے۔ ہم آج تک ہندوانہ رسموں سے باہر نہیں نکل سکے ہیں، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، ہمارے یہاں ساری جو رسمیں ہیں ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہے۔ مثلا مسجد میں نکاح ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو مسجد میں کرو، ہمارے یہاں اس کا رواج ختم ہو گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو بھائی کہاں کرو؟ مسجد میں کرو۔ نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کو سننا واجب ہے، اور نکاح کے خطبے میں بتا دیا گیا کہ یہ رشتہ کیسے آگے چلے گا۔ ہمارے یہاں شادی حالوں میں نکاح کا خطبہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اوٹ پٹانگ میں بھی لگے رہے ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ یہ ایسا موڑ آتا ہے زندگی میں، اگر یہ رشتہ فٹ بیٹھ جائے تو یہ دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین رشتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا سارا بیکار سامان ہے، اس میں کام کی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے نیک بیوی، وہ ہے نیک بیوی۔ اگر اللہ نہ کرے اس رشتے میں اونچ نیچ ہو جائے، آپ دیکھ لیجئے اس وقت معاشرے میں کیا کیا بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اس سے ضرور بچا جائے کہ ہم کہیں اپنے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ ہمارے یہاں ایسی رسمیں ہیں، ایسے رواج ہیں، ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے نکاح کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، نکاح مشقت بن گیا۔ اس لیے یہ جو نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، تینوں آیتوں میں ایک بات فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو طاقتور کو یہ بتاتا ہے کہ تو نے اپنی طاقت کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں استعمال نہیں کرنا۔ رشتہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اللہ کا خوف نہیں۔ دیکھیں جیسے بوڑھی ماں ہے، اب اس ماں کی خدمت پر کیا چیز ایک بیٹے کو ابھارتی ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے اللہ کا حکم ہے، اس ماں کا میرے اوپر حق ہے۔ اسی طرح اگر نکاح کے موقع پر تقوی
اللہ کا خوف مد نظر نہ رہے تو جناب یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد میں ہر عورت میں کچھ خوبیاں رکھی ہیں، کچھ خامیاں رکھی۔ اگر تم ایک دوسرے کی خامیوں کو دیکھتے رہو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو اور انہی کو مد نظر رکھو۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، آج دیکھا ایک دوسرے کی خامیوں کو جاتا ہے۔ خصوصاً شادی کے موقع پر تو ہم اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کھانے کی اونچ نیچ بھی ہمارا کمپیوٹر فوراً بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی خوبیوں، شیطان ایسا خبیث ہے وہ ہمارے ایک دوسرے کے سامنے خامیاں رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ستار۔ اللہ کے ناموں میں سے بھائی ایک نام کیا ہے؟ ستار کا معنی کیا ہے؟ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے بیت اللہ کا غلاف سیاہ رکھا گیا، کوئی اور کلر بھی رکھا جا سکتا تھا۔ سیاہ غلاف کس لیے رکھا گیا؟ یہ حضور کے دادے پردادوں سے چلا آ رہا ہے، چونکہ جو کالا رنگ ہے اس میں داغ دبا واضح نہیں ہوتا۔ بیت اللہ کا غلاف ایسا رکھا گیا ہے کہ اس میں داغ دبے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو مسلمان کو بیت اللہ کے اوپر غلاف، چونکہ اللہ ستار ہے، اللہ عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، تو بیت اللہ پر غلاف بھی وہی ڈالا گیا جو عیبوں کو چھپاتا ہے۔ مسلمان کو سبق دے دیا گیا کہ تمہارا کام جو ہے وہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ لہٰذا دونوں خاندان، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر کریں اور ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ عیبوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور بھائی میں اکثر نکاح کے موقع پر بتاتا ہوں، قرآن و سنت میں صحیح شوہر کی جتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اگر میں اس کو ایک جملے میں جمع کروں، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کے 10 ارشادات کا خلاصہ ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے نرم ہو، جو اپنی بیوی کے لیے کیا ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ میں اکثر مذاق میں کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں اگر یوں ترجمہ کر دیا جائے تو ہم کہیں یار یہ تو رل مریدی ہے ساری، ہاں، حالانکہ اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا کہ تم سب میں اپنی بیوی کے لیے میں بہترین ہوں۔ اللہ کے نبی کا وہ ہستی جس کے پیچھے خدائی کھڑی ہو، جو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے زمین و آسمان ہل جائیں، لیکن اس ہستی نے اپنی بیویوں کو کبھی ایک مرتبہ بھی سخت لفظ نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی سخت جملہ اپنی بیویوں کو، پوری سیرت میں ایک لفظ بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو، ہاں جہاں شریعت دین کے اعتبار سے کوتاہی دیکھتے وہاں ٹوکتے، ہم دین کے اعتبار سے اپنی بیویوں کو نہیں ٹوکتے۔ نماز میں سستی پر کچھ نہیں کہیں گے، بے پردگی پر کبھی نہیں ٹوکیں گے، ہاں دوسری چیزوں پر ہمارے یہاں جھگڑے ہیں، اکثر طلاقوں میں شرعی وجہ کبھی نہیں آتی۔ اور اگر قرآن و سنت کی وہ خوبیوں کو جمع کیا جائے جو ایک شوہر میں ہونی چاہیے تو بھائی وہ کیا ہے؟ نرمی۔ قرآن و سنت نے بیوی کی جتنی اوصاف بیان کی ہیں اگر ان کو ایک جملے میں لایا جائے تو وہ ہے فرما برداری۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اور بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے نرم ہو۔ اور بھائی آخر میں ہم اس نکاح کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ نکاح میں بھائیوں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ اس وقت رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کچھ ہمارا ملک معاشی مشکلات میں ہے اور رشتے نہیں بن پا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں شکوہ بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ اکثر مجھے ایک مرتبہ میں نے یہاں ایک جمعہ پڑھایا تو ایک بابا جی وہاں کھڑے تھے کہ مفتی صاحب میں نے آپ سے تنہائی میں بات کرنی۔ ٹھیک ہے جی، ان سے میرا تعلق بھی بنتا تھا۔ لائبریری میں جا کے انہوں نے بازو چڑھا کے میری وہ خبر لینا کہ مجھے بتا دیا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک برسے۔ ان میں سے ایک جملہ کیا تھا، یار کبھی یہ بھی بیان کر دیا کر کہ ساس اور سسر کا کیا حق ہوتا ہے، کبھی یہ بھی بیان کیا کر، یہی بیان کرتے رہتے ہو بیویوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ میرے تعلق والے تھے، جب وہ اچھی طرح برس پڑے نا تو آخر میں نے ان سے ادب سے عرض کیا، میں نے کہا حاج صاحب آپ ساری باتیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ناراض نہ ہونا، مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ اپنی اس بہو کا رشتہ لائے تھے کس بنیاد پر رشتہ لیا تھا آپ نے؟ جب ہم نے رشتہ اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ گاڑی ساتھ آئے گی، 20 لاکھ کا جہیز آئے گا، جب ہم نے رشتہ اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ شادی حال فلانا بک ہوگا، یہاں جائیداد اتنی ہے، جناب میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ رشتہ نہیں ہے، یہ سودے بازی ہے۔
اب رشتے نہیں ہو رہے، ہمارے یہاں سودے بازی ہو رہی ہے، اور سودے بازی میں آپ کو پتہ ہے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کو پیچھے رکھ کر خوبیوں کی بنیاد پہ رشتہ کرے، نیکی کی بنیاد پہ رشتہ کرے۔ آج میں نے 2 جمعے پڑھائے، میں نے کیا عرض کیا جو 2 جمعوں کی تقریروں میں، کہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا تھا اس کی ساری وجوہ کو جمع کیا جائے تو ایک وجہ یہ تھی کہ میرے پیغمبرانہ فرائض میں حضرت عائشہ میرے ساتھ معاون و مددگار بنے گی۔ اس لیے رشتوں میں نکاح اور رشتہ کرنے میں بھی بھائی دینداری کو مد نظر رکھیے۔ اگر ہم دینداری کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ بڑھاپے میں اپنے بہوؤں سے شکوہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چھوٹوں پر مہربان نہ ہو اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر آنے والی بہو کو اور ہر بیٹی کو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بڑوں کا ادب کرو، اگر بڑوں کا ادب نہیں کرو گے اللہ کے نبی نے فرمایا تم میری امت میں سے نہیں ہے، اور بڑوں کو حکم دیا کہ تم چھوٹوں پر مہربان رہو۔ آخری بات، یہ جو حدیث ہے نا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اس میں ترتیب بھی بتا دی کہ پہلے بڑوں کا کام ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، چھوٹوں پر یہ ثابت تو کرے کہ ہم تمہارے بڑے۔ ناراض نہ ہونا، یہاں دونوں گھر میرے اپنے ہیں، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں۔ اگر ساس تیسرے دن ہی بیٹی کو بہو کو یہ کہہ دے کہ تیری روٹی گول نہیں ہے تو وہ ساس کیا توقع رکھتی ہے؟ ساس نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ بیٹی تو ایک ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، دوسری ماں انشاءاللہ تیرے پاس ہے۔ ساس پہلے یہ تو ثابت کرے کہ میں تیری ماں ہوں، سسر پہلے یہ تو ثابت کرے۔ سسر جس وقت اپنی بیٹی کے لیے کچھ لا رہا، بہو کے لیے لا رہا، دونوں کو کہہ رہا بیٹیوں تم دونوں میری بیٹیوں، بتاؤ تمہارے لیے بازار سے کیا لانا ہے۔ سسر پہلے یہ ثابت تو کرے کہ میں تمہارا والد ہوں۔ ہم تو پہلے دن ہی پیمانہ پکڑ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ جب بڑے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو بھی توفیق دیتا ہے کہ چھوٹے بھی پھر اپنے بڑوں کا کیا کرتے ہیں، حق ادا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محمد حماد شفیق، بیٹی کا نام ہے ماہ نور، جو صاحبزادی ہیں محمد خالد صاحب کی۔ ان کو طلائی زیور جس کا وزن ہے 2.5 تولہ، مالیت ہے تقریباً 4 لاکھ، معجل جو فی الفور ادا کرنا ہے، یہ بچی کی ملکیت ہے۔ اس مہر کے ساتھ ماہ نور کو ان سب گواہوں کی موجودگی میں میں نے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ کیا آپ نے قبول کر لیا؟ آواز سے کہیں تاکہ سارے گواہ سن لیں۔ قبول کیا۔
بارک اللہ بینکما وجمع بینکما بالخیر۔ اللہ جل جلالہ آپ دونوں کو برکت دے اور ہمیشہ آپ دونوں کو نیکی اور خیر پر اتفاق کی توفیق دے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم یہ جو نکاح پڑھا گیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ ہر چیز میں آپ نے شر رکھا ہے، خیر بھی رکھی ہے۔ اس رشتے میں، اس نکاح میں جو شر ہے اے اللہ اس کو خیر سے بدل دیجئے۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس نکاح کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی پر ایک دوسرے کے جو حق آئے ہیں، دونوں خاندانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق آئے ہیں، ان سب کو ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو قدر کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز اور معاف کرنے والا بنا دیجئے۔ ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا قدردان بنا دیجئے، ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں دیجئے، اور اے اللہ ان کو حسن معاشرت اور حسن اتفاق کی دولت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن جن گھروں میں رشتوں کی نیک رشتوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، نیک رشتوں کا انتظام کر دیجئے۔ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دیجئے۔ اے اللہ بیٹیوں کی آزمائش میں کسی کو نہ ڈالیے۔ اے اللہ یہ آزمائش بہت بھاری ہے۔ اے اللہ بیٹیوں کی آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوار دیجئے۔ اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے حق میں ہم آپ سے سفارش اور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اس نکاح کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں میاں بیوی کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے آسانی کا، سہولت کا، خیر و عافیت کا، برکتوں کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جتنی برکتیں اور مقاصد بیان کیے ہیں اے اللہ ان دونوں میاں بیوی کو وہ عطا فرمائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جن جن خرابی کوتاہیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان بچوں کو اپنی پناہ میں رکھیے اور ان کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ دونوں خاندانوں کے لیے اس نکاح کو مبارک بنا دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔